میک پہ بولتے کیا؟ میک پہ بولتے کیا؟ بسی کے لوگ سنے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع ہے. اس میں اللہ تعالیٰ روزے کی فرضیت کے بارے میں بیان فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے کو فرض کر دیا ہے. تو جیسا نماز فرض ہے ایسا روزہ بھی فرض ہے. جیسا نماز کو ترک کرنے والا، چھوڑنے والا گناہ گار ہے، ایسا روزہ چھوڑنے والا بھی گناہ گار ہے. فرض جو ہے یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے. اس کو اگر انسان یعنی مسلمان جو ایمان والا انہیں ادا نہیں کرا تو اللہ کے پاس اس کی سخت سزا ہے. پیسہ ہے اور حج نہیں کرا تو اللہ تعالیٰ اس کو گرفت لیتا، مطلب اس کو سزا دیتا. اور پیسہ ہے، زکوٰۃ نہیں دیا تو اس کو بھی ہے اللہ تعالیٰ بہت سخت جو ہے نا سزا دیتا. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دولت مند اگر زکوٰۃ نہیں دیا، وہ پیسہ جو ہے اس کا اژدہا بن کے، سانپ بن کے ڈھسیں گا اور بولیں گا کہ میں تیرا مال. تو اسلام میں دولت کمانے پہ اللہ تعالیٰ منع نہیں کرا، روکنے لگا، بلکہ اس کو پاک کرنے کا حکم دیا. تو جیسا ہم کچھ بھی ترکاری ورکاری لاتے ہیں، جیسا لاتے ویسا پورا ہنڈی میں ڈال کے کھاتے نہیں، بلکہ اس کو صاف ستھرا کر کے جو چیز لینا ہے وہ لے کے پکاتے. جڑا ہے، پتے ہے، سب نکالتے، جو اپنے کو پکانے کی جو چیز جو ہے نا موضوع ہے اس کو پکاتے. ایسا ہی پیسہ جتنا بھی آیا سب میرا ہے بلکہ نہیں، اس میں غریبوں کا، محتاجوں کا، مسافروں کا اور جو ہے اڑوس پڑوسوں کا، بیماروں کا، بچوں کا، ہر ایک کا حق رہتا. دولت مند بنے اللہ دولت دیا تو اس کے بہت سے ذمہ داریاں بھی ہیں، وہ ذمہ داریاں ادا کریں. اس لیے صحابہ کرام فقیری کو پسند فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے جب ہم فقیر تھے تو اللہ تعالیٰ سے بہت جو ہے نا خوش تھے ہم. دولت آ گئی تو فکر پریشانی شروع ہو گئی بولے، کیونکہ کوئی ناحق کام ہوگا، کسی کا حق مارے جائیں گا، اللہ ہمارے سے پوچھیں گا. تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے مدینے کا طواف سب پھر کے دیکھ ریکھ نہیں کرتے تھے. خلیفہ بننے کے بعد ہر روز پورے مدینے کا چکر لگاتے تھے. کوئی بھوکا ہے کیا، پیاسا ہے کیا؟ ارے آپ کوئی کو پھر رہے بولے تو میرے کو ذمہ دار بنا ہے اللہ تعالیٰ، ذمہ داروں کو پکڑتا ہوں بولا اللہ پاک. اگر میری حکومت میں کوئی بھوکا پیاسا رہا تو اللہ تعالیٰ میرے کو پوچھیں گا. اتنا احساس تھا. آج کروڑ پتی ہے، دولت مند ہے، ٹس سے مس نہیں، اپنے بھائی، قریبی رشتہ دار تک جو ہے نا محتاج، پریشان، برے حال میں پھرے ہوئے رہتے ہیں. انہیں پیسے لے کے مست جو ہے نا سویوا رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ان لوگوں کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے کو جتنا ضرورت ہے اتنا تم استعمال کرو، اور حد سے زیادہ انسان دولت یہ کریں گا تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. تو ایسا پیسے رکھ کے زکوٰۃ نہیں دیا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ سخت جو ہے سزا دینے والا ہے. اور پیسے رکھ کے حج نہیں کرا، ایک حج فرض ہے، آپ زندگی بھر بھی نہیں، ایک حج جو ہے اللہ کے گھر کی زیارت کرنا. صاحب استطاعت جو زیادہ سفر رکھتا، سفر کا خرچ رکھ سکتا، اس کو حج فرض ہے، حج کرنا. پیسے نہیں ہیں تو وہ بھی فرض نہیں ہوتا. آدمی کے پاس استطاعت نہیں ہے، پیسے چل کے بھی نہیں جا سکتا، زیادہ سفر بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی جو ہے پوچھ تاچھ نہیں اللہ کے پاس. مگر روزہ اور نماز یہ برابر جو ہے ہر غریب امیر سب کو ہے. ہاں اس میں اگر بیمار ہے اور نہیں رکھ سکتا روزہ، جان جانے کا اندیشہ ہے، تو یا مسافر ہے، سفر میں ہے، کچھ انتظام نہیں ہو رہا تو وہ الگ بات ہے. لیکن گھر میں ہے، اس کو ہے نا کھانے پینے کا سامان ہے، بیمار بھی نہیں ہے، تو روزہ رکھنا فرض ہے. اگر روزہ توڑا تو گناہ گار ہو جاتا. تو بہرحال یہ بہت بڑی فضیلت ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ. اور روزے سے ایک تو اللہ کے قریب ہوتا بندہ، اور دوسرا ظاہرہ انسان کی جسمانی جو بیماریاں ہیں. ایک بہت بڑا ڈاکٹر جرمن کا، انہیں کینسر کی بیماری پہ سرچ کرا انہیں، تو سرچ کرا تو کیا علاج ہوگا اس کا، کیونکہ کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے. کینسر آیا تو ٹیمپروری علاج دوائیں وہ ہوتے، مگر کینسر کسی کو آ گیا تو وہ موتی
زہری ہے مر جاتا آدمی، بہت مشکل سے اس کا علاج ہوتا، تو انہیں سرچ کرا تو اس کو جو ہے نا ایک دوا مل گئی تھی. کیا دوا ملی بلکہ اب پورا بڑے جو ہے نا ڈاکٹروں کو یہ کر کے ہے نا لیکچر دے کے بلا کے بول رہا کہ میں جو ہے کینسر سے بچنے کا فارمولا دریافت ایک کرا. فارمولا تیار ہے. وہ فارمولا کیا ہے بولے تو سال میں کم سے کم 1 مہینہ بھوکا رہنا، سال میں 1 مہینہ بھوکا رہنا. تو انسان جب بھوکا رہتا تو اندر کے جو خون کے گڈھے ہیں وہ اصل میں کینسر بولے تو خون کے گڈھوں کچھ کینسر بولتے ہیں، خون کی گھٹلیاں بن جاتا ہے، اس میں سڑان پیدا ہو جاتی، پیپ بن جاتا، وہ جو ہے نا خون کو وہ جو جراثیم ہمارے خون سے خراب جراثیم کو لڑنے والے ہیں وہ مرتے جاتے، برے جراثیم بڑھتے جاتے. تو انہیں ہے نا بولا کہ روزہ اگر بھوکا رہا تو انسان وہ جو اندر جو کینسر ہے وہ کیا ہوتا پگھل جاتا، پگھل کے خون فلٹر ہو جاتا، خون صاف ہو جاتا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزدار کے منہ سے جو بو آتی وہ مشک عنبر سے بھی زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے. مطلب یہ کہ اس کے اندر کی بیماری نکل رہی، ارے تو ہے کیا بدبو آ رہی ہو، بلکہ روزدار کو نہیں بولنا، روزدار کو بولے تو ہے نا اللہ کے پاس بہت ناپسندیدہ عمل ہے. تو مطلب جو ہے نا جسمانی اعتبار سے بھی جو انسان روزہ رہتا نا اس کو بیماریاں نہیں آتے، بہت سے بیماریاں جو ہے نا کینسر جیسی بیماری نہیں آتی بولے تو کتنی بڑی بات ہے. اور خاص کر منہ مسلمانوں سے میں بو نکلتے رہتی لوگوں کو، روزداروں کو، ہاں بہت سے لوگوں کو بو اب نکلتی وہ نکلتی کہیں بھی نکلتی بولے تو جراثیم اندر کی جو جراثیم برے ہیں نا وہ باہر آ جاتے، وہ باہر آتے رہتے تو وہ آتی وہ اس واسطے. تو مطلب انہیں اچھا ہو رہا دوسرے معنی میں، جیسا پیشاب کر رہے، پیشاب بھی بوجھ ہے نا بھائی، تھوڑی دیر پیشاب کرے جا بدبو آتی تو باہر نکلی تو آدمی اچھا رہتا نا، پیشاب اندر سے مر کو جاتا نا، پیشاب پاخانہ نہیں کرا تو زندہ کیسا رہتا. تو یہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ہمارے اندر کی جو برے چیزیں ہیں باہر نکال دے رہا اللہ تعالیٰ، اور اچھی چیز جو ہے ہم اندر لے رہے. تو ایسا جو ہے کتنی بڑی رحمت ہے یہ، دنیا کے کسی مذہب میں ایسا روزہ نہیں. اس واسطے دیکھو ہندوؤں بھی جو غیر قوم کے جو لوگ ہیں وہ بھی روزے کو پسند کر کے کتنے کی بڑے ہندو جو ہے عورتیں روزہ رہتے، مرد آدمی روزہ رہتے. اور حالانکہ دوسرے مذہب میں بھی روزے ہے، عیسائیوں میں بھی روزہ رکھنے کا ہے، ہندوؤں کے اندر بھی ایک ابھی جو پرسوں وہ شیوراتری بول کے گئے نا، شیوراتری میں سب روزہ تھے، رکے تھے. کیسا ہے روزہ ان کا بولے تو پھل پھلاری کھاتے، خالی ہنڈی میں پکا ہوا نہیں کھاتے، منڈی میں کا پورا کھا جاتے ہے نا، فروٹ پورا کھاتے، ترکاری کچی ترکاری کھاتے، مگر ہنڈی میں جو پکا ہوا ہے وہ نہیں کھاتے. تو اب روزہ رکھے ہوئے سے کہاں ہوتا وہ پھل پھلاری، اور وہ بھی مہینے 2 مہینے کی نہیں، 1 دن 2 دن ایسا روزہ. اور اس میں بھی الگ الگ کیٹیگریز ہے، ایکادشی، دوادشی، تریادشی بولتے ہیں. ایکادشی بولے تو 1 ٹائم کھانا، دوادشی 2 ٹائم کھانا، تریادشی 3 ٹائم کھانا. تو مطلب دن میں 3 ٹائم کھانے کا بھی ہے، 1 ٹائم کھانے کا بھی. اور یہ کیا ہے بولتے پکا ہوا کھانے کا، اور پھلاری تو کھاتے رہتے. تو اسلام کا ایسا روزہ، آج دیکھو دنیا میں رمضان آیا تو اپنے سے زیادہ ہندوؤں سب کو معلوم ہوتا یہ رمضان آیا، مسلمانوں کے روزے کا مہینہ آیا بول کے. تو کیسا مشہور ہے، دوسرے کسی مذہب کا روزہ معلوم ہوتا کیا کسی کو؟ پھل فروٹ ترکاری یہ غذا کے علاوہ دوا نہیں لیتا، انہیں انجیکشن نہیں لیتا، انجیکشن نہیں لیتے. تو بہرحال یہ جو ہے روزہ اللہ کی طرف سے قائم کر رہا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، روحانی جسمانی تمام جو ہے نا بیماریوں کا علاج اس روزے میں اللہ تعالیٰ رکھا. تو اس لیے اللہ فرمانا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ بھی میں روزہ فرض کیا تھا بلا تھا تاکہ تم متقی بنو، تقوی والے بنو. اچھا پہلے والوں پہ بھی بولے تو ایسا روزہ نہیں تھا، پہلے والوں کا روزہ الگ تھا. عیسائیوں میں بھی روزہ ہے، ان کا روزہ یہ روزے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یعنی مطلب فجر سے پہلے افطار کرنا، سحری کرنا، پھر مغرب کے بعد میں افطار کرنا، یہ کسی مذہب میں نہیں ہے ایسا. اور انسان 12 گھنٹے اس کی لمٹ ہے، اس سے زیادہ بھوکا پیاسا رہا ہے تو آدمی ہے نا انہیں کچھ کام کر ہی نہیں سکتا، اور اس کی جان کو دھوکہ بھی رہتا. 12 گھنٹے بالکل انسان کی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی صحت اور اس کی طبیعت کے مطابق، فطری مطابق رکھا اللہ تعالیٰ. اس سے زیادہ زندہ روزہ رہا تو یا تو بے ہوش ہو جاتا، بہت بڑا طاقتور انسان بہت سے برداشت کرے گا. ہر انسان کو لاگو نہیں ہوتا، مر جاتا انہیں 2 دن 3 دن بھوکا رہا تھا. تو ایک ہی دن میں تارے نظر آتے. اگر مئی کے مہینے میں رمضان ابھی مارچ میں آ رہا اور دھوپ تو شروع ہو گئی تو بہت جو ہے نا سخت تکالیف ہوتے.
اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا چھوٹے بچے، عورتیں، بوڑھے سب جو ہے نا روزہ رہتے. دوسرے یہ 12 گھنٹے کا روزہ بھی دوسرے قوم کے لوگ جو ہے نا سوچ کے گھبرا جاتے. ارے دانت میں کاڑی بھی نہیں کرتے بھائی لوگ، ہاں دانت میں خلال بھی نہیں کرتے، ایسا منہ میں پانی لے کے کلی کرتے، وضو کرتے، ایک گھٹ پانی جو ہے نا پیٹ میں نہیں لیتے. کتنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا خوف اور کتنی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے کہ مسلمان جو ہے، اور لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہے یہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں. تو بہرحال یہ اسلام جو ہے نا فطری دین ہے. اللہ پاک جو ہے نا فطرت کے مطابق دین کو بنایا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہر چیز جو ہے نا اسلام میں فطری ہے. اور جو غریبوں کا رمضان آتا دیکھو زکوٰۃ نکالتے لوگ، اپنے تو اپنے پرائے غیر لوگ تک آ کے جو ہے لوگوں سے، مسلمانوں سے کپڑے، پیسے وہ لے لے کے اپنے جو ہے ضروریات کو پورا کر لیتے. تو خیرات میں بھی مسلمانوں کا کوئی ثانی نہیں ہے، عبادت میں بھی مسلمانوں کا کوئی ثانی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اللہ کی جو ہے نا بھوکے رہنے میں بھی مسلمانوں کا کوئی ثانی نہیں ہے. بہرحال یہ بہت مبارک مہینہ ہے. آج جو شروع ہو رہا، آج جمعہ ہے. آج جو ہے اگر رؤیت ہلال ہو گیا، چاند نظر آیا، تو کل ہفتے کے دن پہلا روزہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک کرے. آمین. رمضان کے روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات ذکر الحکیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین.